السلام علیکم، ویلکم ٹو انفارمیٹکس۔ تو آج ہم اگست میں ہونے والے جو ایونٹس ہیں یا جو اگست میں ہونے والے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آ جاتا ہے یکم اگست کو گورنمنٹ نے پاکستانی عوام کو تحفہ دیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 3.86 پیسے اور ڈیزل کی قیمتوں میں 5 روپے اضافہ کیا۔ اس کے بعد 4 اگست کو جو ترکی کے پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان صاحب، انہوں نے پاکستان کو کہا کہ کشمیر کے معاملے پہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے پریزیڈنٹ الوی صاحب کو فون کیا اور عمران خان صاحب کو اور کہا کہ ہم کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ورلڈ بینک اپروو 400 ملین پروجیکٹ۔ اس کے بعد جو ورلڈ بینک ہے اس نے پاکستان کے لیے جو 400 ملین روپے کا جو بجٹ ہے وہ منظور کیا، جس میں 200 ملین جو ہیں وہ ہیں لوکسٹ ایمرجنسی اینڈ فوڈ سیکورٹی کے لیے، جو پاکستان میں جو ٹڈی دل آیا ہوا اس کے لیے، اور باقی جو اس کے دوسرے پروجیکٹس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ 400 ملین جو ہے وہ رکھا ہے۔ اس کے بعد پاکستان ٹو ری اوپن چمن بارڈر کراسنگ ٹوڈے، اور 4 اگست کو پاکستان نے جو چمن کے جو راستے سے جو بارڈر ہے وہ اوپن کر دیا، کیونکہ اور یہ بارڈر جو ہے وہ کافی مہینوں سے بند تھا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سیز گیو انڈیا another chance to appoint lawyer۔ تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے گورنمنٹ کو یہ آرڈر دیا کہ جو کلبھوشن یادو کیس ہے اس میں ایک بار پھر سے جو اس کو ان کو چانس دیا جائے کہ وہ جو اپنا کاؤنسلر ہے یا جو اپنا وکیل ہے وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد 5 اگست کو جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کا جو نیا پولیٹیکل نقشہ وہ جاری کیا، جس میں یہ دکھایا گیا کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اس نقشے کے نیچے انہوں نے یہ ضرور اس بات کو ظاہر کیا ہوا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یعنی کہ یہ اس کا جو معاملہ وہ ابھی UN میں زیر بحث ہے۔ تو یہ نیا نقشہ پاس کیا۔ اس کے بعد آتا ہے یوم استحصال کشمیر، انڈیا لرن ہاؤ ٹو چینج ریجنل ڈیموگرافی فرام اسرائیل سیز پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں، انہوں نے یوم استحصال پہ جو ہے وہ انڈیا کو یہ پیغام دیا کہ جو انڈیا وہ اسرائیل مان رہا ہے، اور جو جیسے اسرائیل نے پیلسٹائن کا جو ایریا سارا کیپچر کیا اس طرح جو انڈیا وہ کشمیر کا جو ایریا وہ سارا کیپچر کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی 6 واٹر سپلائی کے زرداری ٹو بی انڈیکیٹڈ آن 4 جولائی۔ تو 4 جولائی کو زرداری کو جو کورٹ نے طلب کیا جو 6 واٹر سپلائی اس اسکینڈل میں کیا۔ نیب کے مطابق جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے جو 6 کا جو کانٹریکٹ تھا واٹر کا وہ ایک جو پرائیویٹ کانٹریکٹر ہے ہریشن کو اس کو دیا تھا، جو کہ زرداری صاحب کا اپنا کوئی پرسنل جاننے والا تھا اور اس میں کرپشن کی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیڈلی ایکسپلوژن آف شیلٹر بیروٹ لبنان۔ اس کے بعد جو لبنان میں ورلڈ وار 2 کے بعد، یعنی کہ جو اٹامک بوم جو امریکہ نے ہیروشیما پہ گرایا تھا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو شدت والا دھماکہ ہے وہ لبنان میں ہوا، اور اس میں جو اس دن ایک ہی دن میں تقریباً 75 لوگ مارے گئے اور جو 1000 لوگ ہیں وہ اس میں زخمی تھے۔ اس کے بعد ہے ٹرسٹ فار بلڈنگ ماسک آن 5 ایکڑ لینڈ ان ایودھیا ان پروسیس آف سیٹنگ UP آفس۔ اس کے بعد جو انہوں نے جو رام مندر کی جو بنیاد رکھی ہے اس کا جو اس کے متبادل میں جو جگہ تھی، انہوں نے جو 5 ایکڑ کی جگہ وہ ایودھیا میں جو کہ انڈیا کی ایک ٹیریٹری ہے وہاں پہ جو انڈو اسلامک کلچر فاؤنڈیشن ہے اس کو دیا کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنی مسجد کی جو بنیاد ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسپین ایکس کنگ جون کارلوس لینڈ ان ابو دبئی۔ جو اسپین کے جو کنگ ہیں کنگ جون کارلس وہ کرپشن کیس میں مطلوب ہیں اور وہ وہاں سے اپنے ملک سے بھاگ کے دبئی میں آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو پنجاب ہے، اور اس کے بعد ہے جی نیب ریفارم ٹیم ٹو پروب شوگر اسکیم۔ جو نیب ہے اس نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے کہ جو شوگر میں جو بھی اسکیم ہوا ہے جو اس میں وہ ٹرانسپیرنسی کو شو کیا جائے۔
اس کے بعد آ جاتا ہے جی پنجاب اینڈس لاک ڈاؤن آفٹر امپروومنٹ ان وائرس سچویشن. پنجاب نے جی جو پنجاب میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ ختم کر دیا. اس کے بعد اوور 71,000 گورنمنٹ پوسٹ ابولش انڈر ریفارم پالیسی. پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے وعدہ تو یہ کیا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں لے کے آئیں گے، لیکن ابھی جو وہ ریفارم پالیسی جو لے کے آ رہے ہیں گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں، اس کے مطابق جو تقریباً 71,000 جو پوسٹیں ہیں وہ ختم ہونے کا خدشہ ہے. اور اس کی جو ہے وہ فیڈرل جو اس کی عمران خان صاحب کی جو کابینہ وہ اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ جو 71,000 پوسٹ ہیں جو کہ مختلف جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. اور گورنمنٹ یہ بھی پلان کر رہی ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی تعداد ابھی 441 یعنی کہ 441 ہے، اور ان کو ختم کر کے 324 پہ لایا جائے. اس کے بعد 6 اگست کو جی کشمیر فریڈم از ناٹ سو فار آف پی ایم. جو پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ بیان دیا کہ جو کشمیر کی آزادی ابھی دور نہیں ہے، بس جلدی کشمیر آزاد ہو جائے گا. خیر یہ بیان تو ہے گورنمنٹ دیتی ہے، یہ پچھلے 70 سالوں سے آتا ہے، اور انہوں نے یہ بیان اس موقع پر دیا جب انڈیا نے کشمیر پہ پچھلے 1 سال سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ بیان اس دن پہ دیا. تو اس کے بعد انڈیا پی ایم مودی سے لیز فاؤنڈیشن آف ایودھیا رام ٹیمپل اینڈ کووڈ سرج. اس کے بعد جو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں انہوں نے جو رام مندر ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے یہاں پہ مسلمانوں کی مسجد تھی اور اس کو مسجد کو ختم کر کے یہاں پہ جو رام مندر ہے اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اس کے بعد پاکستان کنڈیمز کنسٹرکشن آف ٹیمپل آف بابری مسجد سائٹ ایز مودی لیز فاؤنڈیشن. اس کے بعد جو پاکستان نے اس پہ نہایت افسوس کا اظہار کیا اور کہ جہاں پہ مسجد تھی ایک اس کو شہید کر کے، بابری مسجد کافی مشہور اور کافی پرانی مسجد تھی، اس کو شہید کر کے وہاں پہ جو پی ایم مودی صاحب ہیں انہوں نے جو نئی وہاں پہ نیا مندر ہے اس کی بنیاد رکھ دیا. اس کے بعد ایکنک اپروو 6.8 بلین فار پاکستان ریلوے ML1 پروجیکٹ. اس کے بعد جو پاکستان کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے جو کہ ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکانومک کونسل ہے یعنی کہ ایکنک، اس نے جو ہے 6.8 بلین جو ڈالر ہے اس کی اپروول دے دی ہے تاکہ جو ML1 پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے. ML1 کی جو ڈیٹیل ہے اس کے لیے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا. ML1 کی بھی کافی مزیدار ویڈیو آپ کو دیکھنی چاہیے کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اس میں بھی کچھ اپنی پولیٹکس کھیل لیا یا آپ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ وہ میرے فیوریٹ جو ہیں پولیٹیشین میں سے ایک ہیں، لیکن ان کا جو ML1 کی جو ایکچوئل جو ریئلٹی ہے وہ میں آپ کو اس کے علیحدہ سے ایک ویڈیو جو میں بناؤں گا. تو ML1 میں ابھی تک تو مجھے بات نظر آئی ہے کہ یہ ہے کہ ڈرائی پورٹ ہے نا جو حویلیاں کے پاس، ابھی تک اس پروجیکٹ میں اس چیز کا اضافہ ہوا ہے، تو باقی تقریباً وہ پرانے روٹ ہی ہیں. تو اس کے بعد جو ایگزسٹنگ اس کا ہے وہ 2655 کلومیٹر کا ٹریک ہے وہ اپگریڈ ہوگا، اور جو ٹرین کی رفتار ہے وہ 110 کلومیٹر پر آور سے 165 کلومیٹر پر آور تک چلی جائے گی. اور اس کے بعد آ جاتا ہے فارمر پی ایم عباسی انڈیکیٹڈ ان PSO کیس. جو پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کو جو PSO کیس ہے اس میں بلا لیا گیا. پاکستان اسٹیٹ رول میں جو 2 بندوں کی جو انلیگل ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی تھی. اس کے بعد جو ہے قریشی آسکڈ OIC ٹو اسٹاپ ڈریگنگ فیڈ آن کشمیر میٹنگ. اس کے بعد جو پاکستان کے فورن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے OIC کو میٹنگ طلب کیا اور اس میں کہا کہ OIC کشمیر کے معاملے پہ انڈیا کے خلاف کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کرے یا جو انڈیا سے اپنے ریلیشن ہیں ان کا کچھ دباؤ ڈال کے وہ وہاں پہ کشمیر میں جو انوالومنٹ ہے اس کو کم کرے. انہوں نے کہا جو OIC فیز ٹو سمن دا CFM میٹنگ پاکستان وڈ بی ریڈی ٹو گو فار سیشن آؤٹ سائڈ OIC. اور انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ جو OIC ہے وہ ابھی تک فیل ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ کوئی فیصلہ کرانے میں ابھی تک کارگر ثابت نہیں ہوئی. پاکستان جو اپنا ایک الگ سے بلاک
جس میں انہوں نے ترکی اور ملیشیا کو شامل کیا کہ پاکستان جو OIC کے باہر ایک اپنا الگ سے بلاک بنا سکتا ہے. اس کے بعد اویلیبل اریسٹ وارنٹ فار نواز ایشو ان لینڈ الاٹمنٹ کیس. اس کے بعد جو پاکستان کے جو ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں ان پہ ایک اور کیس میں جو کہ لینڈ الاٹمنٹ کیس ہے ان میں ان کے خلاف جو وارنٹ ایشو ہوئے ہیں. اور اس کیس کی مزیدار بات یہ ہے کہ اس کیس میں جو جنگ اینڈ جیو گروپ کے جو چیف ایڈیٹر ہے امیر شکیب الرحمان وہ بھی اس میں انوالو ہیں. اس کے بعد PIA ریچیز ایگریمنٹ ود پرتگیز ایئر لائن فار ریزمپشن آف فلائٹ آپریٹ ٹو UK. کیونکہ پاکستان نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس جعلی لائسنس ہیں، تو اس وجہ سے جو PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس کو پوری یورپی یونین نے بیان کر دیا تھا. اور پاکستان کا کیونکہ UK کے ساتھ کافی پرانا ریلیشن ہے اور کافی زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ UK میں رہتے بھی ہیں، تو اس وجہ سے کنوینس کا کافی مسئلہ تھا. تو ابھی پاکستان کی جو PIA ہے اس نے ایک پرتگیز ایئر لائن ہے اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا کہ وہ پاکستان آ کے تو جو پاکستان کے جو پیسنجر ہیں ان کو UK تک وہ لے کے جائے. اس کے بعد آن دا ڈومیسٹک فرنٹ گولڈ پرائز اسکیل نیو ہائی آف 128,700 پر تولہ. اس کے بعد جو سونے کی جو قیمت ہے وہ ایک بار پھر سے زیادہ ہو گئی ہے. سونے کی جو قیمت ہے وہ 4,000 روپے زیادہ ہوئی ہے. پہلے 1,23,900 تھی اور 4,800 اضافے کے بعد بلند ترین سطح 1,28,700 روپے تولہ تک پہنچ گئی. اس کے بعد اب پاکستان چائنا ٹریڈ ریزیوم ٹیمپریری تھرو کنجرا پاس. کووڈ-19 کی وجہ سے دسمبر کے بعد جو ہے ویسے بھی جو سیزنل ہے وہ بارڈر کلوز ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ چائنیز نیو ایئر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ٹریڈ ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی. تو دسمبر سے جو ہے پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ چائنا کے ساتھ جو بند تھا، لیکن ابھی حالات کے پیش نظر جو ہے کنجرا پاس کے تھرو جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی ٹریڈ دوبارہ سے اوپن ہو گئی ہے. اس کے بعد 7 اگست کو گورنمنٹ الاؤ سینیماز ریسٹورینٹ ٹو اوپن فار منڈے. تو جو گورنمنٹ ہے اس نے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ریسٹورینٹ جو ہیں وہ اور سینما جو ہے وہ دوبارہ سے کھل سکتے ہیں، لیکن SOPs کے تحت. انہوں نے جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے جو SOPs ہیں وہ تیار کیے ہیں، اس کے مطابق وہ جو اپنے ریسٹورینٹ وغیرہ کھول سکتے ہیں. اس کے بعد آل ایئرپورٹ الاؤڈ ٹو ہینڈل ڈومیسٹک فلائٹ آپریشن. تو پہلے جو تھا صرف ایئرپورٹ جو تھا ایک اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ایک کراچی کا اور ایک لاہور کا، 3 ایئرپورٹ جو تھے وہ کام کر رہے تھے. تو ابھی جو ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے یعنی کہ فیصل آباد کا، ملتان، سیالکوٹ، سکر کے جو ایئرپورٹ ہیں جو ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہے ان کا جو فلائٹ آپریشن ہے وہ بھی شروع ہو گیا. اس کے بعد CM عثمان گلزار مریم نواز کال بائی نیب. جو نیب ہے اس نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس نے مریم نواز اور عثمان گلزار کو علیحدہ علیحدہ کیس میں جو طلب کیا. عثمان گلزار صاحب کو جو لیکر یعنی کہ جو شراب کا پرمٹ جاری کیا ہے اس کیس میں، اور جو مریم نواز صاحب ہیں ان کو جو ٹرانسفر آف گورنمنٹ لینڈ یعنی کہ انہوں نے جو سرکاری زمین تھی اس کی جو الاٹمنٹ کی تھی تو اس پہ ان کو طلب کیا گیا. اس کے بعد پاکستان پارلیمنٹ اپرووڈ FATF ریلیٹڈ بل. تو جو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے جو FATF کے جو بل تھے وہ پاس کیے ہیں. ان میں جو پہلا بل تھا وہ تھا گلوبل منی لانڈرنگ اینڈ ٹریجری فائنینسنگ، وہ پاس کیا، اور دوسرا تھا میوچل لیگل اسسٹنٹ. تو کیونکہ پاکستان ابھی FATF کی گرے لسٹ میں ہے اور خدشہ یہ تھا کہ اگر پاکستان یہ بل پاس نہیں کرتا تو پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جا سکتا ہے. تو گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں نے مل کے، کیونکہ پاکستان کے فائدے کے لیے تھا، تو انہوں نے یہ جو دونوں بل ہیں یہ پاس کر دی ہیں. اس کے بعد شہباز حمزہ ہے انڈیکیٹڈ رمضان شوگر مل کیس. اس کے بعد شہباز شریف ہے اور حمزہ شہباز ہے ان کو نیب نے جو رمضان شوگر مل کیس ہے اس میں طلب کیا. اس کے بعد نیب فائل سپلیمنٹری ریفرنس اگینسٹ عباسین LNG کیس. اس کے بعد نیب نے جو ایکس پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ان کو ایک اور کیس جو کہ LNG کیس ہے اس میں طلب کیا
بیسیکلی اس کیس میں یہ ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے جو امپورٹ کا کانٹریکٹ ہے وہ ایک اپنے جو بندے ہیں ان کے جو پرسنل کوئی جاننے والے تھے ان کو امپورٹ کانٹریکٹ دیا تھا ایل این جی امپورٹ کرنے کا، اور اس میں جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد نو فنڈنگ ان پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کے اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی نے جو فنڈنگ کی ہے اپنی الیکشن کمپین چلانے کے لیے وہ اس کے ثبوت پیش کرے. تو 2009 سے یا 8 سے 13 تک کی جو تھی فنڈنگ کے جو پیسے اس کی جو رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی نے جمع کرا دی، لیکن 2018 کے الیکشن ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ پی ٹی آئی نے ابھی تک جمع نہیں کروائی. اس کے بعد سی سی آئی ایگری ٹو ریزولو سندھ بلوچستان واٹر کرائسس. اس کے بعد جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ یعنی کہ سی سی آئی اس نے یہ کیا کہ سی سی آئی ایگری ہو گئی ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے جو پانی کے مسئلے ہیں ان کو بیٹھ کے حل کیا جائے. بیسیکلی کامن انٹرسٹ جو ایک کاؤنسل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چاروں صوبوں میں آپس میں ہونے والا کوئی مسئلہ ہے اس میں جو ہم آہنگی پیدا کر کے اس مسئلے کو ریزولو کیا جائے. اس کے بعد ہے ڈومیسٹک اسپیشل فلائٹ ریزیوم کنٹری وائڈ. اس کے بعد جی جو پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ہے اس نے کہا کہ جو اپنی جو پوری پاکستان میں اپنی وہ سروسز ہے جو بھی ایئر لائن ہے وہ شروع کر سکتی ہے، لیکن فی الحال جو تربت، پنجور، دلبدین، ذوب، پسنی، موجودہ اور نواب شاہ بہاولپور کے جو ایئرپورٹ ہیں وہ بھی اسٹل بند رہیں گے. اس کے بعد 7 ڈائی آف electrocution in Karachi as rain continues to better part of Sindh for second day. سندھ میں جو پانی میں بجلی آ جانے کی وجہ سے جو 7 لوگ ہیں وہ ان کی جو اموات ہیں جو واقع ہو گئی ہیں. سندھ میں اس دفعہ کافی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. اس کے بعد چائنا کال فار ڈسکشن آن کشمیر ایٹ یو این او سیکورٹی کاؤنسل. یو این او نے جو اس کے بعد چائنا نے سیکورٹی کاؤنسل میں کہ جو کشمیر کا جو معاملہ ہے ڈسکشن کیا. چائنا کیونکہ سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بھی ہے تو اس نے جو اس پہ بلا کے وہ بات کی ہے. اس کے بعد ہے ایچ آر ایم سلیم گورنمنٹ فار یوزنگ نیب ڈراکونین اپیرٹی پاور ٹو ہراس اپوننٹ. جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگ ہے اس نے یہ بیان دیا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ نیب کو اپنا جو اوپوننٹ ہے یعنی کہ جو اپوزیشن ہے اس کے خلاف استعمال کر رہی ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ شوڈ کیری آؤٹ ارجنٹ ریفارمز آن نیب. اور یہ بیان ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو نیب کے جو خلاف ہے وہ جو ارجنٹ ریفارمز ہیں یعنی کہ جو ریفارمز ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کے بعد ہے 9 اگست کو موڈیز اپگریڈ پاکستان ریٹنگ ٹو اسٹیبل. اور پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جو موڈیز ہے یہ ایک امریکہ کی جو کمپنی ہے جو مختلف جو کنٹریز ہے ان کی جو ریٹنگ جاری کرتی ہے تو اس نے جو پاکستان کی وہ جو ریٹنگ ہے اس کو B3 کیٹیگری میں رکھا ہے یعنی کہ پاکستان ابھی تک جو ہے وہ جو اکانومی کے لحاظ سے ابھی تک سیف ہے. اس کے بعد ہے عمران تھینکس مہاتیر فار اسپیچ آن ہیلڈ کشمیر. عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر ہیں ملیشیا کے مہاتیر محمد ان کا شکریہ ادا کیا ہے کیونکہ انہوں نے کشمیر کے معاملے پہ ایک اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی. اس کے بعد پاکستان ٹو اپیل اگینسٹ یورپی یونین ایئر ایجنسی ریسٹرکشن. تو جو فیڈرل منسٹر ہیں ایویشن کے غلام سرور خان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جو یورپی یونین نے پی آئی کے اوپر جو بین کیا ہوا ہے اس کے خلاف جو وہ اپیل دائر کریں گے کہ جو اس پابندی کو کھولا جائے. اس کے بعد ہے گوادر کٹ آف ایز فلش فلڈ ہٹ پارٹس آف بلوچستان. اور جو گوادر جو کہ بلوچستان کا ایک حصہ ہے وہ اس دفعہ بارشیں کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پورے پاکستان سے وہ علیحدہ ہو گیا کیونکہ جو رستہ تھا گوادر کو جانے والا
وہ کافی زیادہ ٹوٹ پھوٹ اور بارش کے فلڈ کی وجہ سے کافی زیادہ خراب ہو گیا. اس کے بعد ہاؤ ول دا گورنمنٹ فنڈ ₹5,000 بلین راوی سٹی پروجیکٹ. آج میں جو اپوزیشن میں ہیں نون لیگ کے، تو انہوں نے گورنمنٹ پاکستان یعنی کہ پی ٹی آئی سے یہ پوچھا کہ گورنمنٹ کے پاس تو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو گورنمنٹ پھر کس طرح جو 5,000 جو بلین ہے وہ راوی کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے لیے پے کرے گی. انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ ایون ہیو ₹10 بلین فار یونیورسٹیز. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے پاس تو جو وہ 10 بلین یونیورسٹیز کے لیے نہیں ہے، تو وہ پھر کس طرح سے اس کے لیے پے کریں گے. اور جو دیا میر بادشاہ ڈیم ہے وہ ابھی تک اس کے لیے جو گورنمنٹ نے صرف جو ہے وہ 16 بلین جو ڈالر ہیں وہ بھی ایشو کی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ نہیں پرووائڈ کر رہا انٹرنیشنل پروجیکٹ اور جو ہائر ایجوکیشن کے لیے. اس کے بعد ہے نیب چیف آسک ٹو ریزائن ان ویک آف ایس سی ورڈکٹ HRW رپورٹ. اس کے بعد جو ہے نیب کے جو چیف ہے ان کے خلاف جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگ ہے اس نے یہ کہا کہ ان کو اپنے جو عہدے سے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ جو ان کا جو وہ اپنا اپوزیشن کے لیے نیب کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے سیکرٹریز آف ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ سون. عثمان بزدار صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل اٹانومی ٹو ڈیل ود افیئر ریلیٹڈ ٹو ملتان بہاولپور ڈیرہ غازی خان. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ڈیرہ غازی خان بہاولپور ملتان کے جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریشن جو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ سیکریٹریٹ جو ہے وہ بنا دیا، اور انشاءاللہ وہ بہت ہی جلد جو ورکنگ میں آ جائے گی. اس کے بعد 10 اگست کو UNGA پریزیڈنٹ الیکٹڈ ارائیو اینڈ پاکستان آن 2 ڈے وزٹ. جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان جو ہے ان کا 2 دن کا وزٹ ہے. اور اس کے بعد UNGA پریزیڈنٹ الیکٹ ول آلسو میٹ دا پرائم منسٹر عمران خان. اور انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کی ہے. تو جو اس دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں وہ ترکی سے ہیں، اور عمران خان صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے ترکی کو. ان کا نام ہے ولکن بوزکر. تو وہ اسلام آباد آئے تھے 2 دن وزٹ کے لیے، اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے عمران خان صاحب نے اس پہ ترکی کو مبارکباد دی تھی کہ اس دفعہ جو الیکٹ UNGA کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ترکی کی طرف سے الیکٹ ہوا. اس کے بعد دا پروسپیکٹس آف چائنا ایران ایکسس. اس کے بعد اس کے لیے بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا کہ یہ بیسیکلی ایک ہے کہ کیونکہ جو ابھی ایران نے انڈیا کو اپنے جو چابہار کا پروجیکٹ ہے اس سے نکال دیا، اپنے ریل کے پروجیکٹ سے نکال دیا، اور اس کے متبادل میں جو ایران ہے اور جو چائنا وہ ایران میں کافی زیادہ فنڈنگ کر رہا ہے پروجیکٹس کے لیے. اور جو ایک نیا ایکسس تیار ہو رہا ہے، اس ایکسس میں چائنا، ایران اور ترکی جو ہے اور ساتھ مڈل ایسٹرن اسٹیٹ وغیرہ شامل ہیں. تو اس کی وجہ سے جو امریکہ کو کافی زیادہ خدشات ہیں، تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو جو میں وہ اپلوڈ کر دوں گا. اس کے بعد مبندہ راجپکسا سون ان سری لنکا PM آفٹر ریکارڈ وکٹری. اس کے بعد جو سری لنکا ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ پہلے بھی 4 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور اب 5ویں بار آئے ہیں. ان کا نام ہے مہندا راجا پاکسا. تو یہ دوبارہ سے الیکشن جیت کے تو دوبارہ سے گورنمنٹ انہوں نے بنا لیا. اس کے بعد PM عمران خان میٹ UNO جنرل اسمبلی الیکٹڈ UN ٹو پلے رول ان انڈین آکوپائڈ کشمیر. جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کیا کہ وہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے یعنی کہ جو جموں کشمیر ہے اس کو آزاد کروانے میں جو اپنا کردار ادا کریں. اس کے بعد پارک لینڈ ریفرنس AC انڈیکیٹ زرداری تھرو ویڈیو لنک. اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ ہے انہوں نے آصف علی زرداری کو یہ کہا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اپنا بیان ہے وہ جو پارک لینڈ ریفرنس میں وہ اپنا بیان جو جمع کریں
تو پارک لینڈ ریفرنس یہ کیس کیا ہے، اس کی ایک ویڈیو میں نے بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لبنیز پی ایم ریزائن۔ اس کے بعد جو لبنان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جو دھماکے کے بعد کافی زیادہ حالات برے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کافی پروٹیسٹ ہو رہا تھا، اور اس پروٹیسٹ کی وجہ سے وہاں کی جو پرائم منسٹر کا عہدہ وہاں سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد ہے سپریم کورٹ آرڈر ریموول آف آل بل بورڈ اکراس کراچی۔ پچھلے دنوں میں کراچی میں بارشیں زیادہ ہونے اور ہوا کافی تیز چلنے کی وجہ سے جو کراچی کے جو بل بورڈ ہیں وہ نیچے آ گئے تھے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان بھی ہوا تھا، اور تو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ جو کراچی کے جو بل بورڈ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد پولیس پی ایم ایل این ورک کلیش آؤٹ لاہور نیب آفس۔ تو نیب نے جو مریم نواز شریف صاحب ہیں ان کو بلایا تھا، ان کی وہاں پہ ایک کیس میں انکوائری تھی، تو مریم صاحبہ وہ گئی ہیں، ان کے ساتھ جو نون لیگ کے کافی زیادہ ورکر ہیں وہ بھی گئے ہیں، تو وہاں پہ کافی زیادہ جو حالات ہیں کشیدہ ہو گئے تھے، کیونکہ جو نون لیگ والوں نے پتھراؤ کیا تھا نیب کے اوپر، اور پھر آگے نیب نے آگے سے جوابی کارروائی کیا، اور وہاں پہ کافی زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے۔ نیب نے جو پی ایم ایل این کے جو کارکن تھے ان پہ جو ایف آئی آر وغیرہ بھی درج کروائی ہیں۔ اور اس کے بعد آتا ہے رشیا کلیم ڈیولپنگ فرسٹ کورونا وائرس ویکسین، اور رشیا نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ہم نے جو کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے وہ بنا لیا ہے، لیکن جو WHO یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے ابھی تک اس کو ریکگنائز نہیں کیا۔ اس کے بعد ₹50 ملین سیٹ اسائڈ ٹو پرووائڈ سبسڈی ٹو فارمر، نیشنل اسمبلی۔ کسانوں کے حالات اس دفعہ کافی زیادہ برے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ جب سے انہوں نے کسانوں کے لیے کوئی بھی جو سبسڈی پیکیج ہے وہ نہیں رکھا، اور شوگر کرشنگ سیزن کی وجہ سے جو کافی زیادہ ان کو نقصان ہوا، تو جو گورنمنٹ ہے اس نے وہ کسانوں کو سبسڈی دینے کے لیے جو فرٹیلائزر ہے، اسپیشلی جو DAP کھاد ہے، اس پہ جو کچھ سبسڈی دی ہے، 50 بلین روپے کی جو سبسڈی دی ہے۔ اس کے بعد کیبنٹ پلان لیجسلیشن ٹو آؤٹ سورس ایئرپورٹ۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو عمران خان صاحب کی کیبنٹ ہے وہ اس پہ قانون سازی کر رہی ہے کہ جو پاکستان کے جو ایئرپورٹ ہیں ان کو آؤٹ سورس کس طرح کیا جائے، کیونکہ ایئرپورٹ بھی جو زیادہ خسارے میں جا رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ آ کے ایئرپورٹ کو جو ہے وہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہے فیزیبلٹی اسٹڈی آف کوئٹہ تافتان ریلوے ٹریک کمپلیٹ۔ شیخ رشید صاحب نے کہا جو کوئٹہ سے تافتان تک کی جو ہے ریلوے جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے اس کے ٹریک کی وہ تیار ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی ایک الگ سے ویڈیو میں بنا دوں گا، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا مجھے ایشو لگ رہا تھا، کیونکہ جو ابھی تک انہوں نے فیزیبلٹی تیار کی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گوروں نے 1905 یا 1915 میں جو کوئٹہ سے تافتان کا ٹریک وہ بچھا دیا تھا۔ اب شیخ رشید صاحب نے اس کے اوپر کیا کام کیا اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا۔ اس کے بعد ہے CM کال فار میکنگ NOC مینڈیٹری فار میجر پروجیکٹ، اور CM صاحب ہیں جو بلوچستان کے جام کمال صاحب، انہوں نے جو کہا ہے کہ جو میجر پروجیکٹس ہیں جو بھی ان کے صوبے میں پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا اس کے لیے جو NOC ہے وہ لینا لازمی ہے، پھر بے شک وہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے یا گورنمنٹ سیکٹر کا جو ہے کنسٹرکشن کا کوئی بھی جو ہے پروجیکٹ ہو۔ اس کے بعد آتا ہے زو اینیمل ڈیتھ کیس، IHC ایشوز کنٹیمپٹ آف کورٹ شو کاز نوٹس۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اس نے جو ہے جو اینیمل زو کے جو اینیمل تھے جن میں سے ایک لائن تھا اور ایک کچھ اور اس کے علاوہ کافی زیادہ تھے، ان کو وہ لاہور سے دوسرے جگہ پہ شفٹ کر رہے تھے اور ان کی مواد واقعہ ہو گئی تھی، تو اس کا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور شوکاز نوٹس جاری کیا کہ اس کی جو انکوائری ہے وہ پوری کی جائے اور رپورٹ پیش کی جائے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ لون اینڈ ایسوسیٹڈ آئل سپلائی ٹو پاکستان فالوئنگ تھریٹ ٹو سپلیٹ OIC۔ اس کے بعد جو فورن منسٹر جو ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ مطلب OIC کام نہیں کر رہی کشمیر کے معاملے پہ، تو ہم اپنا ایک الگ سے بلاگ بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے تھریٹ کیا تھا OIC کو کہ ہمیں OIC کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سعودی عرب اور پاکستان کے حالات جو تھوڑے سے کشیدہ ہو گئے تھے، اور
پاکستان سعودی عرب نے جو پاکستان کو $1 ملین کا جو لون تھا دیا ہوا وہ ان سے واپس مانگ لیا، اور جو آئل کی جو سپلائی ہے جو کانٹریکٹ تھا کہ سعودی عرب پاکستان کو آئل دے گا وہ کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد $26 ملین اسٹیٹ فنڈ ابروڈ فروزن، لیکن ابھی وہ جو $26 ملین کے جو فنڈ ہیں وہ پاکستان کو مل گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی کرونا وائرس بریک آؤٹ اگینسٹ ان نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ پہلا کنٹری تھا جس نے یہ خود کو مطلب کرونا فری جو اسٹیٹ ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا، لیکن 102 دن کے بعد 102 ڈیز کے بعد جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں پھر سے کرونا کا کیس سامنے آ گیا۔ اس کے بعد 13 اگست کو پی ایم انوگریٹس لانگ اویٹڈ پشاور BRT پروجیکٹ۔ تو 13 اگست کو جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پشاور کی جو BRT پروجیکٹ ہے اس کا فائنلی افتتاح کر ہی دیا، اور جو BRT ہے یہ GT روڈ سے لے کے جو حیات آباد تک ہے، اور اس کا جو ٹریک ہے وہ 27 کلومیٹر کا ہے۔ اس کے بعد 5 FATF ریلیٹڈ بلز آر تھرو نیشنل اسمبلی۔ اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے 8 میں سے جو 6 بل تھے جو کہ FATF کے ریلیٹڈ تھے، یعنی کہ جو FATF نے پاکستان کو کہا تھا کہ ان بل پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلیک لسٹ میں نہ جائیں۔ تو جو فروغ نسیم صاحب ہیں انہوں نے جو بل پیش کیے ان میں تھا ایک اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ بل، اور دا لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ بل، اور دا کمپنیز امینڈمنٹ بل، دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز، اور دا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ بل۔ تو ان سب سے بل کی جو ڈیٹیلز ہے اس کے لیے بھی میں الگ سے ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد نیب گل بزار ان لیکور کیس۔ جو نیب ہے اس نے عثمان بزار صاحب کو جو ان کے اوپر جو کیس ہے جو شراب کا جو پرمٹ جاری کیا، انہوں نے 3 اور 4 اسٹار ہوٹل جو نہیں تھا اس کے لیے جو نیب ہے انہوں نے عثمان بزار صاحب کو طلب کر لیا، اور ان پہ یہ الزام عائد ہے کہ انہوں نے 50 ملین جو ہے اس کے رشوت لیا کہ پرمٹ جاری کرنے کے بدلے میں عوض۔ اس کے بعد پنجاب ریزیوم میٹرو بس سروس ان لاہور۔ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس نے تقریباً 3-4 ماہ بعد جو ہے وہ جو میٹرو بس تھی اس کا دوبارہ سے سروس شروع کر دیا، اور بس میں صرف جو 38 پیسنجر ہیں وہ ایک ٹائم میں الاؤڈ ہیں۔ اس کے بعد ECC کی give go ahead to payment of all liabilities of 105 million of Roosevelt Hotel۔ اس کے بعد ECC یعنی کہ اکانومک کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اس نے جو پاکستان جو PIA کی جو ملکیت ہے روزویلٹ ہوٹل اس کے لیے جو ہے 105 ملین پاکستانی روپیز ہیں جو وہ ایشو کر دی ہیں۔ تو کیونکہ اس کے اوپر بھی 105 ملین کا جو تھا وہ ڈیٹ تھا، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے تاکہ جو کیونکہ یہ پاکستان کی ملکیت ہے جو یہ نیو یارک میں واقع ہے تو اس کے لیے انہوں نے جو ECC اس نے فنڈ جاری کر دی۔ اس کے بعد جو نیب ہے اس نے جو پیراگن ہاؤسنگ سوسائٹی میں جو کرپشن ہے جس کے اوپر جو 2 بندے جو 2 احسن اقبال صاحب اور جاوید اقبال صاحب دونوں آپس میں بھائی ہیں، ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے، تو اس کے لیے جو نیب نے ان کو بلا لیا۔ اس کے بعد پاکستان آرمی انڈیکیٹ میجر سائبر اٹیک بائی انڈیا ٹارگیٹنگ موبائل فون آف گورنمنٹ ملٹری آفیشل۔ اس کے بعد پاکستان آرمی نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ انڈیا نے کوشش کی ہے کہ جو پاکستان ملٹریز کے جو آفیشل ہیں ان کا جو موبائل فون ڈیٹا ہے اس کو ہیک کیا جائے، اور جو ان کا جو کچھ پرسنل یا جو آفیشیل ڈیٹا ہے اس کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو آرمی نے اس کو جو ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد پاکستان ٹو ہوسٹ ورلڈ ٹورزم فورم ان 2021۔ اور ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 2021 میں جو ورلڈ ٹورزم فورم یعنی کہ یہاں پہ دنیا کے تقریباً تمام جو ممالک ہیں وہ شرکت کریں گے ٹورزم کے لحاظ سے، تو
اس کے لیے پاکستان کو سلیکٹ کیا گیا. تو جب یہ جو ہے یہ 5 دن چلے گا اور اس میں تقریباً جو 1000 فورنر وزٹر ہیں وہ شرکت کریں گے. اور اس میں جو D8 کنٹریز کے ممبر ہیں جس میں ترکی بھی شامل ہے اس میں، اور کافی زیادہ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ ممبرز آئیں گے. اس کے بعد یہ گورنمنٹ پرائز ڈاؤن ٹو گولڈ پرائز ڈاؤن 6100 تولہ، جو کہ سونے کی پرائز 1,20,000 10 گرام کی چلی گئی تھی. اب اس کے بعد جو ہے وہ 6100 تولہ کم ہو کے 1,02,881 روپے جو اس کا موجودہ ریٹ ہے آج تک کی تاریخ کا. اس کے بعد 14 اگست کو جی پروفیشنل کیبنٹ امینڈ ٹو میک صدرن پنجاب سیکریٹریٹ فنکشنل. اس کے بعد عثمان بزدار صاحب نے جی کیبنٹ کو یہ کہا کہ جو صدرن پنجاب ہے یعنی کہ جس میں ملتان ڈی جی خان کے جو ایریا ہے، جو کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا پی ٹی اے نے کہ ہم ساؤتھ پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنائیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ جو سیکریٹریٹ ہے اس کو فنکشن کرنے کے لیے بہت جلد کرنے والے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا کہ تحریک انصاف اپنا ایک اور وعدہ پورا کرنے والی ہے. اس کے بعد اسرائیل یو اے ای ریچ ہسٹوریکل پیس ایگریمنٹ. اس کے بعد یو اے ای نے آفیشلی طور پہ جو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان دونوں کے درمیان میں ایک پیس جو ایگریمنٹ ہے وہ سائن ہوا ہے جس میں کافی زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. اس کے بعد نیب بزدار فارمر پرنسپل سیکرٹری ان لیکور کیس. عثمان بزدار صاحب کے جو پرسنل جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو انہوں نے نیب نے طلب کیا ہے کیونکہ ان پہ یہ الزام عائد ہے کہ انہوں نے عثمان بزدار صاحب نے جو پرمنٹ ایشو کیا. اس کے بعد آئی ایس پی آر ریجیکٹ ٹاک آف فورن پالیسی ری الائنمنٹ. اس کے بعد جو آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ پاکستان کوئی بھی اپنا نیا بلاک نہیں بنا رہا اور پاکستان اور جو سعودی عرب کی جو دوستی ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس کو جو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اور 15 اگست کو نیو ڈیل سائن ود آئی پی پی ایس ٹو کٹ کوسٹ آف پاور جنریشن پی ایم. جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں انہوں نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے ساتھ یعنی کہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا، یعنی کہ اب جو پاور پروڈیوسر جو کہ پاکستان میں جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کہ بجلی بنانا چاہتی ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنی جو بجلی ہیں وہ انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ جو سستے ریٹ پہ جو بجلی وہ پیدا کر سکتی ہیں. اس کے بعد پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ دا ہائیسٹ سول ایوارڈ آف دا کنٹری. جو پریزیڈنٹ ڈاکٹر علوی صاحب ہیں انہوں نے جو سول ایوارڈ ہیں وہ دیا اور اس میں جو حریت رہنما آزاد جموں کشمیر کے سید علی گیلانی تو ان کو یہ اپنے سول ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازا. اس کے بعد اردگان ترکی میں سسپینڈ ٹائز ود یو اے اوور اسرائیل ڈیل. یو اے نے کیونکہ پیس ایگریمنٹ کر لیا اسرائیل کے ساتھ تو جو طیب اردگان صاحب ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جو ترکی ہے وہ یو اے سے اپنے جو وہ ریلیشن ہے وہ ختم کر سکتا ہے. اس کے بعد ڈبل ڈیکر بس سروس بٹوین اسلام آباد اور پنڈی میں اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان میں ایک ڈبل ڈیکر بس جو ہے وہ شروع کی گئی ہے. یہ بیسیکلی جو دا ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب ہے اس کے تحت شروع کی گئی ہے اور اس بس میں جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو جو فیمس مقامات ہیں ان کا وزٹ کروایا جائے گا، جن میں فیصل مسجد دامنے کو کانسٹیٹیوشن ایوینیو لوک ورثہ پاکستان میوزیم اور نیچرل ہسٹری اور شکر پڑیاں شامل ہیں. تو اس کے بعد جو 16 سے 31 اگست تک کی جو نیوز ہیں اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس کے بعد جو کرنٹ افیئر کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ بھی آپ اس جو نیوز پیپر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ.